زندگی ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ آج جشن سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقدس محفل کو ہمارے بھائیوں نے اپنے گھر پہ منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کی برکت سے مولا اس گھر سے تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اس گھر میں خوب خوشیاں رحمتیں عطا فرمائے۔ بے شک ہم سب کو ایسے محفلیں اپنے گھر میں کرنی چاہیے، اور ان محفلوں کی برکتیں یہ ہیں، تاریخ میں علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں میلاد شریف کیا جاتا ہے یہ میلاد شریف ہی ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ جس میں زیادہ پیسہ لگے وہی میلاد شریف ہو۔ اگر آپ اپنے بچے سے نعت شریف سنتے ہیں وہ بھی میلاد شریف ہے۔ مسئلہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ بڑا کانفرنس ہوتا ہے اسی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کہ نہیں میلاد شریف ہے کانفرنس سے، بلکہ گھر میں اگر کوئی بچہ نعت پڑھے تو وہ بھی میلاد شریف کر رہا ہے۔ اگر کوئی بچہ نعت شریف پڑھتا ہے وہ بھی میلاد ہی کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا، غلامی کا ثبوت دینا، یہ سب سے بڑی بڑھ کر کے میلاد شریف ہے۔ اور میلاد شریف میں ہوتا ہی کیا ہے کہ اپنے گھر میں ہم میلاد شریف اس لیے کرتے، علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں میلاد شریف کیا جائے اور جگہ پاک ہو، کرنے والے پاک ہو، سننے والے باوضو ہو، بولنے والا باوضو ہو، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میلاد شریف کی برکت سے جس زمین پہ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے 40 دن تک اس گھر کی اس زمین کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، میلاد شریف کرنے کی برکت کتنی ہے کہ جس گھر میں کیا جائے، جس زمین پہ بیٹھ کر کے کیا جائے، اس زمین کی زیارت کے لیے 40 دن تک اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوئے۔ تو آپ فیصلہ کرو کہ جس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس زمین کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو پھر اس گھر میں کوئی پریشان کیسے ہو سکتا ہے، کوئی بیمار کیسے ہو سکتا ہے، کوئی بیمار ہو تو شفا یاب کیسے نہیں ہوگا جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی محبت اور یقین کامل کی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک زمین کا ذرہ ذرہ رب کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ ہر ایک زمین کا ذرہ ذرہ، وہ گھر کا ہو یا مسجد کا، کہیں کا بھی ہو، وہ زمین ہے اور رب کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ اگر آپ نے جس زمین پہ گناہ کیا وہ زمین رب کی بارگاہ میں گواہی دے گی، اور جس زمین پہ انسان گناہ کرتا ہے وہ زمین رب کی بارگاہ میں فوراً عریضہ پیش کرتے ہیں، پروردگار عالم کاش تو مجھے اجازت دے دے اور یہ انسان جو مجھ پہ گناہ کرتا ہے میں پھڑ جاؤں، اس کو اپنے اندر سما لے۔ یہ زمین ہے، جو انسان گناہ کرے برداشت نہ کرے، تو جب یہ زمین رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے کہ پروردگار عالم اگر تو اجازت دے میں پھڑ جاؤں، تو علماء فرماتے جس زمین پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، جس زمین پہ ذکر خدا ذکر نبی ہوتا ہے، وہ زمین کل بروز قیامت کے رب کی بارگاہ میں گواہی دے گی، مولا اس کے اعمال کو نہ دے، یہ دنیا میں تھا گنہگار تھا، سیاکار تھا، بڑی گناہی کی ہے اس نے، مگر مولا اس کے اعمال کو نہ دیکھ، بلکہ وہ دیکھ کہ میں ایک زمین کا حصہ ہوں، ایک زمین کا ٹکڑا ہوں میں، اور مولا یہ تیرے میرے سینے پہ بیٹھ کر کے تیرا ذکر کیا کرتا تھا، تیرے پیارے محبوب کا ذکر کیا کرتا تھا، مولا اس کی گواہی میں دیتا ہوں، مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ جو زمین ہمارے اور آپ کے لیے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر کے ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی نیک بختی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جو زمین ہم سب کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور ہر ایک انسان گنہگار ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ بالغ ہے تو گنہگار ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نیکوں کا، ہر ایک انسان گنہگار ہے۔ ہم سب کو نیکیوں کی ضرورت ہے، مرنے کے بعد ہم سب کے اعمال کو منقطع کر دیا جاتا ہے، انسان کی روح نکل جائے
اس جسم سے روح آزاد ہو جائے، اس پنجرے سے روح آزاد ہوتی ہے، سارے رشتے ناطے دم توڑ دیا کرتے۔ اگر ماں کا جنازہ ہے تو بیٹا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس گھر کو باپ نے بڑی محنتوں سے بنایا ہو، بڑی مشقتوں سے بنایا ہو، دھوپ کو دھوپ نہ سمجھا ہو، بارش کو بارش نہ سمجھا ہو، ہمہ وقت اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ہمہ وقت دوڑتا رہا ہو، لیکن آپ بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کیا باپ کے جنازے کو بیٹا ایک دن رکھنا پسند کرتا ہے؟ یا ماں کا انتقال ہو جائے بیٹا رکھنا پسند کرتا ہے؟ یہ ساری دنیا بے وفا ہے۔ وہ بیٹے کا رشتہ ہو، وہ بھائی کا رشتہ ہو، وہ شوہر بیوی کا رشتہ ہو، وہ اولاد کا رشتہ ہو، یہ سارے رشتے ناطے بے وفا ہیں۔ جب تک جسم میں روح باقی ہے تو بیٹا بھی سمجھتا میرا باپ ہے، باپ بھی سمجھتا میرا بیٹا ہے، بیوی بھی سمجھتی میرا شوہر ہے، شوہر بھی سمجھتا میری بیوی ہے، یعنی ہر ایک رشتے ناطے موجود ہوا کرتے ہیں۔ لیکن جیسے روح آزاد ہو جایا کرتی ہے، روح پنجرے سے نکلتی ہے، موت کا فرشتہ گلے سے لگاتا ہے، وہ باپ اپنے بیٹے کے جنازے میں رکنا تیار نہیں کرتا ہے۔ وہ ماں جتنا بھی تڑپے اپنے بیٹے کے لیے روتی ہے، تڑپتی ہے، بلکتی ہے، لیکن وہ جنازے لے جانے کے وقت میں پھر اپنے بیٹے کے چارپائی کو روکنا پسند نہیں کرتی ہے۔ یہ میرا لال تھا، میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، میرا ایک بیٹا تھا یا دو بیٹے تھے، میرے لال کو میرے گھر میں رکھ دو، میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے، بڑی محنت سے پال کر کے میں نے اپنے بچے کو جوان کیا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے یہ ساری کائنات فانی ہے، اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ساری کائنات فانی ہے۔ اور انسان کی قبر میں نہ باپ کام آنے والا ہے، نہ ماں کام آنے والی ہے، نہ بیوی کام آنے والی ہے، نہ شوہر کام آنے والا ہے، نہ اولاد کام آنے والا ہے۔ اگر کوئی قبر کی تاریکی میں، قبر کی اندھیری کوٹھری میں کوئی کام آنے والا ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ کے محبوب بندوں کی ذات ہے، وہ غوث الاعظم کی ذات ہے، جن کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ آج ان کی محفل میں بیٹھیں گے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، ہم اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب کا عقیدہ ہے ہم دنیا سے جائیں گے، ہم بعد میں قبر میں رکھے جائیں گے، اللہ کی رحمت ہم سب کے قبر میں پہلے آ جائے گی۔ کسی شاعر نے کہا تھا عمر دراز مانگ کر لائے تھے شادی، دو آرزو میں کر گئے دو انتظار۔ عمر ہم نے بڑی خواہشوں سے تمنا کی تھی، ابھی تو ہمیں 45 سال 50 سال جینا ہے، لیکن موت نے، زندگی نے وفا نہ کیا، موت نے آ کر کے گلے سے لگا لیا۔ آج کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو، کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر میں رونے کا عالم نہ ہوا ہو، کوئی ایسا گھر نہیں جس کا ہر ایک بچہ قبرستان میں مدفون نہ ہو۔ یہ جانے والے دنیا سے سبق دیتے ہمیں اور آپ کو، یہ درس دیتے ہیں آج ہم جا رہے ہیں کل تم کو بھی آنا ہے، آج ہم جا رہے ہیں کل تم کو بھی آنا ہے۔ یہ قرآن اعلان فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا، ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جن بچوں کو ماں کی گود میں سونا تھا جو قبر کی گود میں سو رہے ہیں، باپ کو ناز ہے اولاد پر کہ میرا بیٹا میرے جنازے کی چارپائی کو کاندھا لگائے گا، باپ یہ سوچتا رہ گیا، وقت وہ پڑا ہے کہ باپ نے خود بیٹے کے جنازے کو کاندھا لگایا۔ اس سے پتا چلا دنیا بڑی بے وفا ہے، کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ والوں کی محفلیں ایسے اپنے گھر میں کرتے ہیں، بے شک ان کا بھی سہارا یہاں زندہ ہوتا ہے اور ان کا سہارا قبر میں بھی زندہ ہوا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی تاریخ میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا، حضرت کو جنازے کو تیار کر کے قبرستان پہنچایا گیا، جنازے کی نماز پڑھی گئی اور پڑھنے کے بعد میں جب آپ کو قبر میں رکھا گیا، تختے لگا دیے گئے، مٹیاں منو تنو مٹیاں ڈال دی گئیں، ہر ایک کے قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، وہ کافر ہو یا مشرک ہو یا مسلمان ہو، ہر ایک کے قبر میں ان کو آنا ہے۔
اور منکر نکیر کے بارے میں تاریخ میں کتابوں میں مورخین علماء فرماتے ہیں، آج تک اس سرکار کی حدیث بھی ہے کہ جو فرشتے سوال کرنے کے لیے ہر ایک